کو حرکت، کو دل کے اندر جنبش، کوئی سوال یا بڑے ادب کے ساتھ معاف کر دینا مجھے، آپ یہ سوچ رہے ہیں مولوی اگلی گل کار بس مکا بڑا تو ترم خاں بنیا پھرنا، گل کار مکا یار گھر جا تو شکر کر تیری گل بہ کے سن دے پہ بھائی قرآن بولا نا، میں نے اپنی بات تو نہیں بولی ہے۔ تو اب میں نے یہ آیت سنائی، آپ نے آیت سنی، اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ کو دیتا ختم، زمین و آسمان کی کوئی شے قرآن کو چھونا نہیں چاہتی بھائی سوائے انسان کے، انسان نے کہا مجھے دے دو میں اس کو برداشت کر لوں گا۔ کیا ہوا آپ کو یہ آیت سن کے؟ 300 خواتین نے میرے بھائی بھاگ کے شادی کی 1 مہینے میں اسلام آباد میں۔ کیا لگتا ہے ان کے ماں باپ پیروی کر رہے تھے؟ ان کی پیروی کیسے کرتے ہیں؟ واللہ یہ سکھانا پڑے گا۔ پیروی کے اندر موبائل چیک کرنا ہے، ان کے میسج چیک کرنا ہے، یہ پیروی ہوتی ہے؟ او بھائی جان پیروی ہوتی ہے، وقت بتائیں نا اس کے ساتھ۔ یہ کیسے سوچتی ہے آج کل، کیا باتیں کرتی ہے؟ بیٹا کیا چل رہا ہے آپ کی یونیورسٹی میں؟ بیٹھ کے باتیں کرو، آپ نے تھوڑا بولنا ہے اس نے زیادہ بولنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے روزانہ ان سے سلام لے رہے ہیں لوگ؟ بھائی روزانہ سلام ہو رہا ہے، السلام علیکم قاری صاحب کیا حال ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن وہ بندہ اپنے زندگی میں اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے جو ہمارا لیڈر ہے۔ آپ سوچیں یہ مسجد اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگی؟ اللہ کی قسم 5 نمازیں پڑھانے والا، تہجدیں پڑھنے والا اچھا آدمی ہے۔ کچھ امام برے بھی ہوتے ہیں میں مانتا ہوں، یہ تو اچھا ہے نا یار، تم سب اس کو اچھا مانتے ہو۔ وہ بھیک مانگنے پہ آ گئے یار، اتنی پیروی تم نے کی اپنے لیڈر کی۔ یہ قوموں کا عذاب ہوتا ہے میرے بھائی جب اپنے ہیروں کی قدر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بڑوں کی قدر چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنا بولے میرے بھائی اتنا کم ہے۔ اصل اصول آپ کو سمجھانا تھا، وہ اصول کیا ہے؟ محبت کی پیروی کرنا۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ اس امت کے اندر جس عبادت کی فوت ہو چکی ہے، جو عبادت ختم ہو چکی ہے، وہ فکر کی موت ہے۔ تدبر کرنا، تفکر کرنا، سوچنا ہمارا ملک اس حال میں کیوں ہے، کبھی کبھی یہ سوچتے سوچتے آدھا گھنٹہ گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ کبھی کبھی یہ سوچنا جیسا ہمارا خاندان کبھی ایک ہوا کرتا تھا، ایک کال کے اوپر پورے کا پورا خاندان ایک چارپائی کے اوپر جمع ہو جاتا تھا، اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچتے سوچتے کبھی کبھی ساری رات تارے گنتے گنتے سو جانا، یہ عبادت ہے۔ یہ فکر ہے کہ میرے اندر وہ سوال پیدا کیوں نہیں ہوتے جو صلاح الدین ایوبی کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ یہ فکر پیدا ہونا کہ محمد بن قاسم کے اندر ایسی کیا بات پھوٹی تھی کہ وہ عرب کی دنیا سے اٹھ کے پاکستان پہنچ گیا، یہ میرے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ میرے اندر یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوتے کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں، وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مجھے انہیں کبھی گھر بلانا ہے، ان کو رسپیکٹ دینی ہے، ان کی عزت دینی ہے، تاکہ میں جان سکوں میرا بچہ سوچتا کیسا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیسا سوچتا ہے، اس کا ایک بہترین طریقہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ آپ ان سے یاری بنائیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ظاہری بات ہے اس کے لیے ان کو عزت دینی پڑے گی۔ لیکن یہ سوچ بھی نہیں آتی ہمارے ذہن میں، ایسا کیوں ہے کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً 1 کروڑ نوجوان وہ نشئی ہے، ہمارے ذہن میں یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ ہمارا ملک اس حال پہ کیوں پہنچا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر صرف پنجاب میں 75,000 طلاقیں ہوئی ہیں تھوڑے سے عرصے میں، ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یار یہ بابے بزرگ تو 40 50 سال سے شادیاں ہوئی ہیں، ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں آتی تھی یہ بات، انہوں نے کہا چانے پٹاں گے، کپڑے پاڑ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، گھر نہیں ٹوٹنے دیں گے، یہ اب ایسا کیوں ہونے لگ گیا؟ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ موت ہے فکر کی۔ یعنی دریا راوی کے اندر لوگ جب گھر بنا رہے تھے میرے بھائی، مجھے تھوڑے دن پہلے پتہ چلا کہ راوی جو ہے وہ شاہی قلعے کے پاس سے گزرتا تھا، ہاں جی، اور اس کا راستہ بدلتے 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 وہ کدھر شاہدرہ پہ پہنچ گیا، پتہ ہی نہیں تھا۔ لاہور کو 3 اطراف سے جس چیز نے بند کیا ہوا تھا، یہ ادھر پڑھ لیں، اس کمرے میں پڑھ لیں، 3 اطراف سے لاہور کو جس نے حفاظت کی ہوئی تھی وہ دریا راوی تھا۔ یعنی اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی یہ بات، صرف ذرا ایک طرف سے لاہور کی حفاظت کرنی پڑتی تھی جو خشکی کا راستہ تھا، باقی تینوں طرف سے وہ دریا راوی ہوتا تھا۔ لیکن دریا راوی کے اندر ہم نے پورے شہر آباد کر دیے، کبھی وہم میں بھی نہیں آتا، ذہن میں بھی نہیں آتا۔ اب آیا جب وہ پارک ویو تک پہنچ گیا، جب وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تک پہنچ گیا، جب وہ لیک ویو تک پہنچ گیا، سب تک پہنچ گیا، اب سوال آنے کا کوئی فائدہ رہتا نہیں ہے۔ میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو صرف ایک آیت سنانی ہے، اور جو آج کا ہمارا اصول ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، واللہ وہ بڑا اہم اصول ہے۔ وہ آج کی اس وقت جو ملکی صورتحال سیلاب کی ہے اس سے بھی جڑتا ہے، جو ہمارے رشتوں کی صورتحال ہے وہ اس سے بھی جڑتا ہے۔ قرآن کی نا ایک آیت ہے، سورہ الحجرات ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، وگرنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں ادراک تک نہیں ہوگا یہ کیسے ہوا ہے۔ یعنی بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نیکی کرتے کرتے اللہ تک پہنچ رہا ہوں، لیکن جب اللہ تک پہنچا تو سب کچھ ختم تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کن کے لیے آیت اتری ہے؟ ابو بکر اور عمر کے لیے، جو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ان کے درمیان کسی بات پہ کیا ہوگی؟ بحث ہو گئی، اور ظاہری بات ہے جان بوجھ کے نہیں تھا، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہیں پہ رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں نا، اس لیے وہ تھوڑا سا کیا ہونے لگے، ان کی آوازیں اونچی ہونے لگی، تو اس لیے اللہ نے قرآن اتار دیا کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو امت میں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ ابھی آپ سے میرا ایک سوال ہے میرے بھائی، اپنی ذات سے پہلے ہے، ابھی آپ نے یہ آیت سنی قرآن کی، کیا ہوا آپ کو؟ اللہ کہتا ہے یہ آیت میں پہاڑ پہ نازل کرتا نہ ختم ہو جانا تھا اس نے۔ ابھی آپ نے آیت سنی ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کوئی حرکت، کوئی دل کے اندر جنبش، کوئی سوال؟ یا بڑے ادب کے ساتھ معاف کر دینا مجھے، آپ یہ سوچ رہے ہیں مولوی اگلی گل کر، بس مکا، بڑا تو ترم خاں بنیا پھرنا، گل کر مکا یار، گھر جا تو شکر کر تیری گل بہ کے سن دے پہ۔ بھائی قرآن بولا نا، میں نے اپنی بات تو نہیں بولی ہے۔ تو اب میں نے یہ آیت سنائی، آپ نے آیت سنی، اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ کو دیتا ختم، زمین و آسمان کی کوئی شے قرآن کو چھونا نہیں چاہتی بھائی، سوائے انسان کے۔ انسان نے کہا مجھے دے دو، میں اس کو برداشت کر لوں گا۔ کیا ہوا آپ کو یہ آیت سن کے؟ اب آپ نے بھی آیت سنی ہے نا، میں نے بھی آیت سنی ہے، ثابت بن قیس نے بھی سنی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی مسجد سے غائب، مسجد آنا چھوڑ گئے۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے آپ زیادہ مصروف ہیں یا رسول اللہ زیادہ مصروف تھے؟ بولیں بھائی آپ زیادہ مصروف ہیں یا رسول اللہ زیادہ مصروف تھے؟ آپ کے پاس موبائل بھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے بھی آپ اپنی مصروفیت کو مینج کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موبائل فون کوئی نہیں ہے، 9 بیویاں ہیں، مدینہ ان کے کندھوں پہ ہے، جنگیں ان کے کندھوں پہ ہیں، امت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ہے، سارے عالم کے لیے نظام بنانا ان کے کندھوں پہ ہے۔ ایک بندہ مسجد سے غائب ہو گیا، ٹینشن پڑے گی کس کو؟ رسول اللہ کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، خیر تو ہے۔ ایمان سے بتائیں اس مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے غائب ہو جائے، کسی کو فرق پڑتا ہے؟ بولے بھائی کسی کو فرق پڑتا ہے؟ یعنی ڈیلی آ رہا ہے بھائی، اور ہفتے سے نہیں آ رہا، مر تو نہیں گیا؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، کوئی گھر میں بیڑا غرق ہو گیا اس کا، لیکن ہمیں کوئی پرواہ، کیونکہ سوچ کی موت ہو چکی ہے۔ بھائی اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ اللہ کی امانت ہے، جیسے اللہ نے دی اس کو واپس کر دینا ہے۔ تو ثابت بن قیس غائب ہوئے، ہمارے نبی نے دریافت کیا، بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں بھائی۔ تو صحابی ان کے گھر گئے چیک کرنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کے سوچی پڑے ہوئے تھے، یعنی ایسے کر کے ٹینشن میں سوچ رہے ہیں، کوئی استغفار نہیں کر رہے ہیں، کوئی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، صرف کیا کر رہے ہیں؟ سارے پہ بولے بس، اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ فکر چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی جان آپ مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ ہمارے نبی آپ کو مس کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، کیونکہ وہ خطیب تھے انصار کے، اور خطیب اس وقت سپیکر تو ہوتا کوئی نہیں تھا، وہ بڑی اونچی بولتے تھے، جنگ کے اندر اعلان کرنا ہوتا تھا تو ثابت بن قیس کرتے تھے، وجہ ان کی آواز بڑی اونچی تھی۔ تو ان کو لگا قرآن کہتا ہے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہوئی تو ہر شے ختم، تو میری تو سب سے اونچی ہے، تو مطلب میرا بیڑا غرق، کیا فائدہ نماز، کیا فائدہ روزہ، میرا تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مدینہ میں منافق بھی موجود ہیں، انہوں نے قرآن کی آیت سن کے یہ نہیں سوچا اے منافقہ نہ سننی چاہیے یہ گل، انہوں نے کسی کا نہیں سوچا، کس کا سوچا ہے؟ اپنا سوچا ہے، یار اللہ نے یہ قرآن میرے لیے تو نہیں اتارا، میری بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا پوائنٹ تو ہے تو یہ نقطہ جا کے انہوں نے رسول اللہ کو بتایا، آپ مسکرانے لگ گئے، کیونکہ اس سے پہلے جبریل آ گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا بلاؤ یار ثابت کو، اللہ کی قسم وہ جنتی ہو گیا، یہ جہنمی نہیں ہو سکتا، یہ جنتی ہے۔ جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرنے کی بات سوچے، وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہو گیا، اسی سوچ کی وجہ سے وہ جنتی ہو گیا۔ اب میرا ایک نقطہ ہے، یہ سوال ہے کیونکہ یہی اصول ہے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں نہ پوچھتے، کیا لگتا ہے ثابت بن قیس کی پریشانی بڑھنی تھی یا کم ہو جانی تھی؟ ان کے اندر یہ جو شک پیدا ہوا ہے وہ بڑھنا تھا کہ کم ہو جانا تھا؟ کیا انہوں نے دین سے دور جانا تھا یا قریب جانا تھا؟
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا، دانت شہید کروا کے ان لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے، طائف کی وادی میں پتھر کھا کے میں نے اکٹھا کیا ہے، میری زندگی بھر کی محنت ہے یہ، میں ان کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ان کا پیچھا کروں گا یہاں تک کہ یہ فردوس تک پہنچ جائیں۔ اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی۔ میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، تم سب کے سب آگ میں چھلانگے مارنے کی کوشش کرتے ہو، اور میرا صرف ایک کام ہے کہ تمہیں پکڑ پکڑ میں پیچھے کھینچتا ہوں، تب تک کھینچتا رہوں گا جب تک کہ سینے کے اندر جان ہے۔ اللہ اکبر۔ اصول کیا بنا؟ محبت کی پیروی کریں بھائی، محبت کی کیا کریں؟ بولے میں محبت کی کیا فالو اپ رکھنا ہوتا ہے۔ محبت کرنا آسان ہوتا ہے، اس کی حفاظت مشکل ہے۔ بیٹی پیدا کرنا آسان ہے، بیٹی کی حفاظت مشکل ہے۔ بچوں کی لائن لگا دینا، میرے بھائی برسات ہوگی تو بچہ پیدا ہو گیا، کوئی پلاننگ نام کی چیز کوئی نہیں، یہ آسان کام ہوتا ہے۔ اس بچے کی حفاظت کرنا اللہ کی قسم یہ بڑا مشکل کام ہے، کہ اس کے لیے پیروی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اس کے ذہن کے اندر یہ فکر رہتی ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرے گھر احباب لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کے ذہن میں پیروی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار پوچھتا ہے ان سے سب خیر خیریت ہے۔ اگر تھوڑے بہت رشتے آج پاکستان میں زندہ ہیں، وہ اس اصول کی وجہ سے ہیں۔ خوشی غمی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں۔ بس کسی کا بچہ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ فون کر کے مبارک ہو گئے۔ یہ جو تھوڑی بہت ہم پیروی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج ہمارے تھوڑے بہت رشتے دار قائم ہیں، اس اصول کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ ہم پیروی کرتے ہیں۔ وہ ہم نے اکثریت نے چھوڑ دیے، اکثریت نے وہ بھی چھوڑ دیے، یقین جانے۔ کسی کو کہہ دینا کہ یار فلاں دی لت جڑی ہے نا وہ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہوئے، آؤ ملن چلیے، تو میں جا کے جوڑ لینی ہے۔ زوم کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اسکائپ کے اوپر بات کر لیتے ہیں نا، فون کر دیا نا، اور میں نے تھوڑی سی خدمت بھی کر دیا، 5000 روپیہ بھی میں نے ان کو جائز کیش کروا دیا، اور کی کریے حافظ صاحب، میں جا کے لات جوڑ لینی ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ پیروی ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر پورے کا پورا نظام وہ ختم ہونے لگا ہے، کیونکہ محبت اس وقت قائم ہوتی ہے جب آپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ حدیث جہاں پہ وہ خاتون جو ہے مسجد کی صفائی کرتی ہے، جانتے ہیں نا آپ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی ایک حبشی عورت، اس سے یہ بھی ثابت ہوا عورتیں مسجد کی صفائی بھی کر سکتی ہیں، عورتوں کو کام نہیں ہوتا، ان کو صفائی جائے ستھرائی کا مزہ آتا ہے، تو بھائی چند عورتیں مسجد کی مدد کریں، کیسے؟ آؤ مل کے مسجد کی صفائی کر کے آتے ہیں، پوری مسجد تو ہو کے آ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو ہمارے نبی نے محسوس کر لیا، چیک کرو یار، یعنی صفائیوں سے ہی محسوس کر لیا، لگتا ہے عورت آ نہیں رہی، چیک کرو یار، سبحان اللہ۔ مخصوص صاحب ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد کے خادم ہیں، ماشاءاللہ بڑے پیارے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ آپ کو لگتا ہے وہ غائب ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا مقصود غائب ہو گیا؟ ایمان سے بتائیں، آپ کو لیٹرینوں میں جا کے محسوس ہو، آپ کو کچن کے اندر جا کے محسوس ہو، باہر دسترخوان پہ محسوس بھی ہوگا ہمیں۔ نبی کو اس ٹیکنالوجی کے دور تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن محسوس ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، خیر تو ہے؟ صحابہ نے کہا وہ تو مر گئی، چیک کرو یار کیڈا وڈا کم ہو گئے، وہ تو فوت ہو گئی، اور ہم نے دفنو دیا، اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا ہے۔ ہمارے نبی کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم معمولی سمجھتے تھے اس خاتون کو، اس عورت کو، آپ سارے کے سارے صحابہ کو لے کے دوبارہ سے اس کی قبر پہ پہنچے ہیں، دعا کی ہے میرے بھائی، اس کے لیے دوبارہ سے جنازہ پڑھایا، نماز پڑھائی ہے، دعائیں کی ہیں اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ امت کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے ایک مسجد میں صفائی کرنے والی عورت بھی محمد کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ میں اس کو دیکھتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یار آپ اندازہ تو لگائیں۔ آپ نے آخری مرتبہ شکریہ کب ادا کیا جو مسجد کی صفائی کرتا ہے؟ آپ کے نوکر ہے آپ کے گھر کا، آپ کو کیا لگتا ہے تو روپیے لینا صفائی کا دین چڑھاؤں ساڑھے سیر تے؟ مسجد پبلک پراپرٹی ہوتی ہے میری جان، سب کی جگہ ہوتی ہے، ہر ایک کی جگہ ہوتی ہے، جتنی مسجد اس کی ہے اتنی مسجد آپ کی بھی ہے۔ ہم شکریہ، کیونکہ یہ سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے نا، پریورٹی چاہیے، ترجیحات چاہیے زندگی میں۔ ہم پیروی نہیں کرتے کسی کی، اس لیے رشتے قائم نہیں رہتے۔ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے پیروی کرنی پڑتی ہے۔ 300 خواتین نے میرے بھائی بھاگ کے شادی کی 1 مہینے میں اسلام آباد میں۔ کیا لگتا ہے ان کے ماں باپ پیروی کر رہے تھے ان کی؟ بولو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ماں باپ پیروی کر رہے ہوں اپنی بچی کی؟ پیروی کیسے کرتے ہیں؟ واللہ یہ سکھانا پڑے گا۔ پیروی کے اندر موبائل چیک کرنا ہے، ان سے میسج چیک کرنا ہے، یہ پیروی ہوتی ہے۔ او بھائی جان پیروی ہوتی ہے، وقت بتائیں نا اس کے ساتھ۔ یہ کیسے سوچتی ہے آج کل، کیا باتیں کرتی ہے؟ بیٹا کیا چل رہا ہے آپ کی یونیورسٹی میں، بیٹھ کے باتیں کرو، آپ نے تھوڑا بولنا ہے اس نے زیادہ بولنا ہے۔ یہ پیروی ہوتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے آج کل اس کے ذہن میں بچے آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو لوگ محبتیں کرتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، کیا خیال ہے اس بارے میں؟
یہ پیروی ہوتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے میری بیٹی کیسے سوچتی ہے. اور آپ سیاستدان ہوتے ہیں. اللہ کی قسم امی ابو سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہوتا. ہر وقت وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت ماں باپ کا کام ہی ایک ہے, سیاست کرنا. جیسے بچہ کھانے کا رہا ہے, گجی 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 کھا لو, یہ سیاست ہے. یہ جو ابھی آپ نے گجی گجی کی, یہ سیاست ہوتی ہے, کیونکہ اس طرح بچہ کھا لے گا. بھائی اصل تو روٹی کھوانی ہے نا, کھا لی اس نے. تو ماں باپ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اپنے گھر کا, پھر اس پہ سوچ بچار کرتا ہے کہ میرا گھر کس طرف جا رہا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر پھر وہ کو عمل کرتا ہے. یہ پیروی ہوتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا معلوم نہیں ہے, وہ جو مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا, ہمیں لگتا ہے یہ ایک وقت کا, یعنی یہ یک مشت کام تھا. جیسے ہی مکہ سے مدینہ آئے تو ضرورت تھی اس لیے بنا دیا. نہیں, یہ لائف لانگ ہے, یہ ساری زندگی کے لیے کام ہوا ہے. یعنی ساری زندگی کے لیے بھائی ہیں. روٹی نہیں کھا سکتا یہ بھائی جب تک وہ اپنے بھائی سے نہ پوچھے تو کھا لئے. یہ بھائی بنے ہیں وہ. اس نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس چیز کو چیک کرنا ہے, میرا بھائی ٹھیک ہے, جنگ ہوئی ہے میرے بھائی کلّا واپس نہیں آنا ہے, بھائی کو چیک کر کے واپس آنا ہے, مر گیا تو لے کے آنا لاش اس کی, واپس نہیں آنا آپ نے. یہ بھائی ہونا ہوتا ہے, پیروی کرنی ایک دوسرے کی. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی جگہ, چونکہ اسلام پھیل رہا ہے, لوگ پھیل رہے ہیں, اس لیے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا. اب تمہارا کوئی مسئلہ بنے گا اس کی پیروی پھر میں کروں گا. اور آپ کو حیرت ہوگی ہماری فوج کے اندر جو نیوی ہے اس کے اندر یہ مواخات والا کانسیپٹ ہے, بڈی سسٹم کہتے ہیں اس کو. سلمان احمد صاحب ہیں حافظہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ ورکشاپ کے لیے گیا تو میرے ساتھ 2 ہی بندے تھے. پھر شام کے وقت میرے پاس 2 بندے تھے لیکن کوئی اور تھے. پھر اگلے روز صبح 2 بندے تھے, کوئی اور تھے, لیکن ہوتے 2 ہی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا سین ہے. انہوں نے کہا یہ بڑی سسٹم ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا, نہ روٹی کھانی ہے, نہ پانی پینا ہے, نہ رات کو سونا ہے, کچھ نہیں کرنا جب تک ایک دوسرے کا یہ خیال نہ کریں. جنگ کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, ہر جگہ پہ ساتھ ہوں گے. یہ ہماری نیٹ ورکنگ ہے اور یہ ہم نے مدینہ سے سیکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی کہ اگر میں ان کی پیروی کروں, اس کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے, ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کرو کہ ایک دوسرے کی پیروی کریں. اللہ اکبر. اب یہ جو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ آپ جب شورا بنائیں گھر میں تو شورے کو کیا کریں, ہاں جی کیوں, تانوں پتہ ہی نہیں ہمسایہ چ ہون کی ڈیا تے شورا پتلا کرن دی کی لوڑ ہے. حدیث سوچیں ہم سوچتے نہیں نا. ہم نے صرف اس حدیث کو کس لیے بیان کرنا, ہمسائے کے فضائل, بس ہمسائے کے فضائل بیان کر کے سو جو جا کے. او بھائی سوچیں تو صحیح کہ شورا اگر پتلا کرنا کی ضرورت پڑ جائے, یہ کب پڑے گی, جب ہمسایوں سے تعلق بنایا ہوا ہے نا, تو تبھی تو پتہ چلے گا انہوں نے گھر کچھ پکدا نہیں پیا. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے تو شورا پتلا کرن دی کی لوڑ ہے تانوں. ایویں پتلا کرتے رہنا, تسی شورا پتلا کردے پے, وہ مٹن کھا رہے ہیں, فائدہ پتلا کرن دا. ہمیں گزارش سمجھ رہے ہیں. یعنی ہم جس حدیث کے اوپر سوچیں وہ پورے کا پورا ایک نظام ہوتا ہے, ایک پورے کا پورا فلسفہ ہوتا ہے. کس کا, محبت کی پیروی کرنے کا. پیچھے تو جائیں اپنے لوگوں کے. یقین جانے میرے بھائی, میری نظروں کے سامنے میرا دوست ہے, اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی ہیں, اس نے لائن لگا کر پیدا کیے ہیں, 7 بچے ہیں ماشاءاللہ. کسی ایک کو بھی ٹائم نہیں دیتا. وہ کیا اس نے اپنے ذہن میں سے آیا میں حفظ پاس چھڑیا, 2 بچوں کیا ڈال دیے, حفظ ڈال دیے, میں نے سب سے بڑا تیر مارا ہے. میں کہا کیونکہ تو نہیں نہ کر سکا اس لیے تو اب یہ حسرتیں اپنے بچوں سے پوری کروا رہا ہے. یہ باپ ہونا ہوتا ہے. یہ تو مولوی ابا بنا ہوا ہے, تو ابا کہاں بنتا ہے. یقین جانے اس نے گھر, اسے اپنی دکان پہ اے سی لگوا لیا کہ میں دکان میں زیادہ رہوں, گھر تھوڑا رہوں, صرف سونے آتا ہے. اور اس کے بچے صرف ابے سے ڈرتے, ابو آ جائے گا, کیونکہ وہ آ کے چپیڑے مار دیتا ان کو, بس اے ابا ہوں. ہمارے معاشرہ ابا پتا کہتا یہ ابا, اما کہتے نا اے مکھے میں منڈے نے دیکھو, بس یہ کرنا, یہ ابا ہو گیا. انا للہ. پیروی کرنا ہوتا ہے میری جان, پیروی کرنا ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں زمین آسمان کے کلابے میں لا رہا ہوں, وہ جامدہ کی پہ ہے بھائی. دیکھو تو صحیح, وہ جامدہ کی پہ ہے, اس کی ذہن کیا ہے, اس کی فکر کیا ہے, اس کا ایمان کیا ہے, اس کا علم کی حالت کیسی ہے, کیا کر رہا ہے وہ زندگی میں. ابھی پرسوں میں پارک میں واک کر رہا تھا نا, ابھی ماشاءاللہ گنڈا گردی شروع ہونے والی ہے کہ رستے بلاک ہوں گے, چندہ دیو, شب الاول آ گیا. زکوٰۃ میرے بھائی فرض ہے یا صدقہ فرض ہے, بولے کیا فرض ہے. روڈ کس کے لیے بلاک کرنی چاہیے, کچھ سوچنے کی لوڑ ہے اس میں, ایک دفعہ بھی سوچنے کی لوڑ. وہ زکوٰۃ کے لیے بلاک کرنا جو فرض ہے, جو گناہ کر رہا ہے بندہ. ابو بکر نے جنگ لڑی تھی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, جنگ لڑ دی بھائی ان کے ساتھ. اور یہ کیا کر رہے ہیں, اسی نالے دے اتنے مسجد نبوی بنانی ہے تو سانو پیسے دے.
اور میں نے وہ بچے 5-7 گروپ بنا کے آئے, ہم واک کر رہے تھے میں اور میری وائف, تو ہم چپ کر کے آگے بڑھ گئے. وہ دور دور سے آوازیں لگا رہے ہیں عورتوں کو, او باجی, او بہن میری, او پیسے دے یار. میں کہا یار میں چیلنج کرتا ہوں, ان کو نبی کا مکمل نام نہیں پتا جس کے نام پہ پیسے مانگ رہے ہیں. ان کے اماں ابا مر گئے ہیں. کیا لگتا ہے یہ جو جھنڈ بن کے پھر رہا ہے معاشرے کے اندر, اور ہر آئے گئے, یقین جانے وہاں پہ جو گزر رہا تھا ان سے ڈر کے گزر رہا تھا. میں نے جب دوسرا چکر مارنے آیا نا, میں اوپر سے آیا, میں کہا یار انہوں نے پھر چھیڑنا سن, اب ان سے لڑ تو سکتے نہیں ہیں, کیا لڑیں ان سے, کیا میں سمجھاؤں ان کو. ان کے اماں ابو کدھر ہیں, بولیں بھائی جم کو سوٹ چھڑنا گلی چ, پیروی ہے ہی نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں جا کے باہر یار, وہ دیکھو تو صحیح جا کے, لیکن کوئی پیروی نہیں کر رہا ہے. اب آپ بتائیں یہ بچے کیسے بڑے ہوں گے. میں انہیں کہا نا, میں کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے پتا کہنا ہے تو اے اڑیا کے 2 جیباں بنوائی ہیں, ایک آدھے سے بنوائی ہیں, تو جگت مار رہا ہے مجھے, یقین جانا. میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے, کہ اے جیباں کادے میں سے بنوائی ہیں. تو اب میں اس سے کوئی بات کر سکتا ہوں؟ داڑھی دوڑی ہے الحمدللہ, میں اس سے کافی کہتے بڑا ہوں, اس کو تمیز تموز ادب نہیں ہے. پکی بات ہے ان کے گھر میں ادب نہیں ہے, نسلی نہیں ہے یہ, خاندانی ہوتا تو 1000 بار سوچتا یہ جملہ بولنے سے پہلے. اب اس کو فرق نہیں پڑتا. 5 بندے, یقین جانے 5 بندے میں نے دیکھے اسی پارک میں, صبح 9 بجے ہم واک کر رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, 5 بندے عام ایسے پڑھ رہے ہیں, اور آپس میں گپے شپے مار رہے ہیں. اور میں ادھر گیا پھر ادھر, یار کو چھوپ کو کانا ہو یار, کانا ہو تھوڑا جہا, صبح کے 9 بجے میں پیروی. بھائی ٹاؤن شپ علاقہ مشہور ہے, بلا کس کے لیے, اس کا ایک پارک ہے, ادھر جوا ہوتا ہے, سارے بابے جوا کھیلتے ہیں, تاش پتے کھیلتے ہیں. پورا کے پورا وہ جو پارک ہے نا, وہ پورے کے پورے بابوں سے بھرا ہوتا ہے. میں بڑا حیران ہوتا تو سے گزرتا تھا, یار چوکڑی جی مار کے سارے منگ پتا کھیل رہے نے, لگتا نہیں وہ کسی نے کو جوا کر دینے. آپ صاحب مسجد کی انتظامیہ کے 2 بابے ہیں بیچ میں, گیم ہوں آپ صاحب. یار کوئی بھی نہیں پیروی کر رہا, کسی کو نہیں نظر آ رہا. بابے یار, یقین جانے میرے بھائی, آپ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, پورا پارک بھرا ہوتا ہے. کیا کر رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, جوا. حرام یار, اس پہ کوئی فرقہ, او بھائی اس میں کوئی فرقہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو یار یہودی عیسائی کہتا ہے حرام ہے بھائی جوا کرنا. یار کوئی پیروی نہیں کرتا, کوئی پیچھے نہیں جاتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی ہمارا معاشرہ کیا ہے, وہ ٹوٹ رہا ہے. اب یہ سنیے گا جملہ, اب آپ کو جملہ سمجھ آئے گا, کیونکہ ابھی کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا. ہماری امت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری امت نمازی نہیں ہے. ہماری امت کا مسئلہ ہے وہ نماز پہ قائم نہیں رہ پاتی بیچاری, اور ان کی کوئی پیروی کرنے والا, سمجھ رہے ہیں. ہماری امت کا یہ مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی وہ جھوٹی ہے, نہیں, وہ سچ پہ قائم نہیں رہ پاتی, اور ان کو اس جھوٹ سے باز کروانے والے, پیروی کرنے والے, وہ گشت کرنے والے, ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے والے, ان کی جگہوں پہ جانے والے. ہم کیونکہ مسجدوں کے کام کرتے ہیں نا, تو مجھے ایک بندے نے آئیڈیا دیا, کہتے جواد بھائی اس پہ بھی کام کیا کریں. مجھے بڑا کمال لگا. کہتے جو باہر انگلینڈ میں شاید تھے تو وہ دعوت دینے تو غیر مسلموں کو, تو اس کے لیے وہ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کا ملک تو نہیں ہے, کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کریں تاکہ ان کو دعوت دینا اسلام کی آسان ہو جائے. انہوں نے کیا طریقہ شروع کیا, اب یہ مزدوری ہوتی ہے, جو ہمارے پاکستانی محنت مزدوری کرتے ہیں, کوئی الیکٹریشین ہوتا ہے, کوئی پلمبر ہوتا ہے, وہاں پہ یہ بہت مہنگی ہوتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں گڈی نوی لے لو, اس سے پہلے کہ ان کی مکینک ہی کرا لو. اس لیے بنگالی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسے تھوڑے لیتے ہیں. انہوں نے کیا شروع کیا, آس پاس کے جتنے گوروں کے گھر تھے یہ بوا کھڑکاتے تھے, اور کیا کہتے تھے, کیا آپ کا کوئی مالی کا کام ہونے والا ہے, کوئی الیکٹریشین کا کام ہونے والا ہے. انہوں نے کہا تو اگر ہونے والا, انہوں نے کہا ہم فری کریں, مفت. ان کی وجہ, ان کا ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے نا ساتھ میں, تو کمیونٹی سینٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا, تو ہم آپ کا خیال رکھنے آئے ہیں. 2-4 کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. اب وہ مہینے میں کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ کمپین کرتے ہیں نا, پہلے پوری پیروی کرتے ہیں, مہینے بعد وہ ایک کال رکھتے ہیں, ان کو کھانے پہ بلاتے ہیں, نان مسلمس کو مسجد میں کھانے کو بلاتے ہیں, اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. وہ پورے کا پورا محلہ آتا ہے. کیوں آتا ہے بھائی, کیوں آتا ہے؟ پہلی آپ نے ان کے گھر گئے ہیں بھائی, ان سے بات کی ہے, ان کا بوا کھڑکایا ہے, کہتے ہیں جواز صاحب تانوں محلے چاہے بھی کرنا چاہیے. میں ہاں یار بڑا کمال آئیڈیا ہے, کیونکہ اس اصول میں کیا ہے, وہ نبی کا اصول ہے, پیروی کرنا, پیچھے جانا. اللہ اکبر. یار ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا. کس کا بچہ بھائی, بولو نا یار, کس کا بچہ بیمار ہو گیا؟ ہمارے نبی اس کو ملنے چلے گئے, اور جب اس کو ملنے کے لیے گئے, آپ نے اس بچے کو اسلام کی دعوت دے دی. سبحان اللہ. کیونکہ ظاہری بات ہے, بچہ اب کیا ہے, مجھے تو یار کو پوچھنے آئے نہ آئے, مسلمانوں کا لیڈر پوچھنے آ گیا. تو جب آپ نے اس کا دل جیت لیا نا,
دل جیتنے کے بعد کیسے جیتا ہے؟ پیروی کی ہے نا بھائی، فالو اپ کیا ہے۔ جیتنے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا اسلام میں آ جاؤ، اللہ ایک اور مجھے مان۔ وہ اپنے ابے کو دیکھتا ہے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے ابے کو۔ ہاں جی کی کرنا جی؟ اس کا والد کہتا ہے مان لو اس کی بات، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ اب باپ مان گیا، پہلے کیوں نہیں مانا؟ پوائنٹ ہے نا، پہلے کیوں نہیں مانا بھائی؟ ہمارے نبی تو مدینہ میں پورا گشت کر رہے ہیں، ہر ایک کو بات کر رہے ہیں، ابھی کیوں مانا؟ گھر آ گیا نا بھائی، گھر آ گیا، ہمارے اپنے بڑے نہیں آئے کبھی، تو کہاں سے آ گیا یار؟ تجھے میری بچے کی فکر ہے، میرے بچے کا خیال ہے۔ یہی وہ چیز ہے میرے بھائی جس کے لیے اس نے کیا کہا، یہ بندہ سچا آدمی، جو کہتا ہے نا وہ کرتا ہے، مان لے اس کی بات، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ یار، یہ ادی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کون سا عمل ہے بھائی جس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ بولے بھائی کون سا عمل ہے؟ ہاں جی، نواز شریف، بیمار پرسی۔ تو بھائی بیمار پرسی، اور کوئی عمل آپ کے ذہن میں ہو جس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ویسے ہی فرشتے، وہ 70,000، یہ جو فگر ہے 70,000 فرشتے۔ بھائی سوچیں، مغرب ٹائم آپ کا نام لے کر بندے اعتکاف بیٹھے ہیں مغرب ٹائم، اور فجر کی نماز تک وہ آپ کا نام لے لے کے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا سینہ چوڑا ہونا، اور بندے کتنے؟ 70,000۔ ذرا ہم سوچتے کوئی نہیں نا، سوچیں اس بات کو، 70,000 بندہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا ہے، کس لیے؟ جواز صاحب کے لیے دعا کرنی ہے۔ کب تک؟ ساری رات، صبح تک، کنٹینیوس، یا اگر فجر ٹائم آئے ہیں تو مغرب ٹائم تک دعا کرنی۔ 70,000، اور سوچو بندے تو گنہگار بھی ہوتے ہیں، وہ فرشتے ہوں تو ان میں تو ایک دن کا بھی گناہ کا، اور بولو نا یار، کبھی سوچا میرے بھائی اس عمل پہ اللہ نے اتنا بڑا اجر کیوں رکھا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ سنیں، اگر میرا بندہ جب بیمار ہوتا ہے، وہ میرے بندے کو کلہ ہو جاتا ہے، معاشرے سے کٹ جاتا ہے، مسجد سے کٹ جاتا ہے، بستر پہ آ جاتا ہے بیچارہ، کہیں پہ آتا جاتا نہیں ہے، تو میرے بندے کو کلہ نہ چھوڑ، اس کے پاس جا، میں تجھے 70,000 فرشتے دوں گا جو تیرے لیے دعا کریں گے، لیکن میرے بندے کو کلہ نہیں چھوڑ۔ اور جا کے کہنا کیا ہے؟ لا باس، ٹینشن نہیں لینی۔ سب سے پہلا جملہ کیا بولنا ہے بھائی؟ بیمار کے عیادت کے لیے کیا دعا ہے؟ لا باس، ٹینشن نہیں لینی، پریشان میں ہوں نا، یعنی ہم ہیں نا، یہ امت ہے نا، تیرے ساتھ ہے، لا باس طہورن انشاءاللہ، یہ بیماری تجھے جنت تک لے کے جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ میں اللہ کی قسم اس چیز کا اپنا گواہ ہوں، کیونکہ اتنی شدت سے بیان کر رہا ہوں۔ میری یہ ٹانگ میں بھی روڈ ہے، یہ جو تھائی بون ہے نا میری بھائی، یہ ٹوٹ گئی ملیشیا کے اندر، بڑا ڈاڈا ایکسیڈنٹ ہوا، 80 کی سپیڈ پہ میں، 80 کی سپیڈ دوسری گاڑی، دونوں ٹکرائی ہیں اور ایسے کر کے ایسے ہو گئی ہیں میرے بھائی۔ میری وائف ساتھ والی کرسی پہ تھی، اس کو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، مجھے بھی بظاہر کچھ نہیں ہوا، لیکن ٹانگ میں نیچے رکھی، وہ ایسے ایسے کر کے وہ نیچے گر گئی، تو میں نے کہا لے کم ہو گئے۔ اب میری یہ تھائی نیچے والی ہڈی ٹوٹے نا میرے بھائی، تو وہ جلدی جڑتی ہے کیونکہ آپ تھوڑا بہت چل لیتے ہیں، لیکن تھائی بون ٹوٹے نا، آپ چل نہیں، آپ گھسٹتے ہیں۔ تو میں گھسٹ کے میرے بھائی واش روم جاتا تھا، گھسٹ کے، کیونکہ میری وائف مجھے اٹھا بھی نہیں سکتی تھی، اور ماں باپ ہے بھی نہیں نہ، وائف کے ماں باپ، ہم تو دونوں کر لے ہیں ملیشیا کے اندر۔ تو ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی کر لو، 3 مہینے کہیں نہیں گئے، 3 مہینے میں یہ بندہ کم از کم اٹھ کے چل پھر سکتا ہے۔ میں 1.5 مہینے میں چلنے لگ گیا، مسجد بھی آنے لگ گیا۔ کیوں؟ اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ میرے بھائی وہ سوسائٹی تھی، 40 ملک پڑھتے تھے، تو وہ ہم پردیسیوں کی مسجد تھی، آپ سمجھ رہے ہیں، بڑا گہرا تعلق تھا، یقین جانے۔ یہ جو میرے اندر خواب ہے کہ میں مسجد کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ وجہ وہ مسجد ہے جو ملیشیا میں ہماری تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، روزانہ 10-15 لوگ میرے بھائی ملنے آتے تھے، اپارٹمنٹ میں کیا ملنے آتے تھے، اور جوس کے ڈبے چیزیں اتنی لاتے تھے، ہم ہمسائے میں بانٹ دیتے تھے، کیونکہ ہم 2 بندے کتنا کھا لیں گے بھائی، اتنا لاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ جو لوکل انتظامیہ تھی، انڈین تھی، ہندو، انہوں نے کہا بھائی یہ کون آتا ہے یہاں پہ؟ خیر تھے یہ تھے، انہوں نے کہا جی بندہ بیمار ہے، اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یقین جانے صرف اس وجہ سے میں 1.5 مہینے میں اٹھ کے چلنے لگ پڑا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میرے بندے کو کلہ، او بیماری نہیں مارتی، کلہ ہونا مارتا ہے۔ بولے بھائی کیا مارتا ہے بندے کو؟ یہ چیز مار دیتی ہے کہ میں محتاج ہو گیا ہوں، میں بستر پہ آ گیا ہوں، یہ مار دیتا ہے بندے کو، بیماری تھوڑی مارتی ہے۔ لیکن اگر لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں میرے بھائی، تو یہ اس کو مرنے نہیں دیتے، اس لیے اللہ نے کہا 70,000 فرشتوں کی دعا دلواؤں گا تجھے۔ اچھا وہ دعا کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ بھی بات سنیں، بیت المعمور پہ۔ بھائی بیت المعمور کیا ہے؟ اس کعبہ کے بالکل اوپر کیا ہے؟ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس کعبہ کے روزانہ 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ جو ایک بار کر لے قیامت تک وہ دوبارہ، یعنی آپ کو روزانہ جو دعائیں مل رہی ہیں نا، وہ نئے فرشتوں کی ہیں، وہ پرانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر،
ہو بھی کہاں پہ رہی ہیں، اس کعبہ کے اوپر طواف ہو گیا، آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں میرے بھائی. صرف لالچ کیا ہے؟ بندہ نہیں چھوڑنا، بس یہ لالچ ہے. کتنا بڑا میرے بھائی اصول ہے، کتنا بڑا اصول ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل مولویوں سے متنفر ہو گئی کہ مولویوں نے نوجوان نسل کی پیروی چھوڑ دی. وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہر شے بوری بستر اٹھا کے مسجد میرے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے گا تو بات کروں گا، گھر نہیں جاؤں گا، میں نوکر ہوں دے پیو دا. انا للہ و انا راجعون. تو ہمارے نبی نعوذ باللہ ملازم تھے. او بھائی لیڈر خادم ہوتا ہے. بھائی لیڈر کیا ہوتا ہے؟ خادم. وہ خدمت کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ لوگ میرے گھر آئیں گے. ہمارے نبی کو گھر چھوڑتے نہیں تھے جہاں پہ وہ جاتے نہیں تھے. ہر ایک بوئے کو کھڑکانا. یقین جانے میرے بھائی، جب حج کا سیزن آتا تھا نبی کے منہ پہ ریت پھینک دیتے تھے، ریت. اور یہ سچی بات بتلا رہا ہوں آپ کو. ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اونچی جگہ پہ بیٹھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مکہ کا دور تھا، ہر سیزن تو ظاہری بات ان کا آنا ہی آنا ہے، تو لوگ خیمے میں آتے تھے، دور دور سے آتے تھے. تو ہمارے نبی کی یہ والا سیزن بڑا کمال ہوتا تھا. وجہ اندر کے نہیں مان رہے، ہو سکتا باہر کے مان جائیں. تو آپ وہ خیموں والوں کے پاس جا رہے ہیں، فاطمہ دور سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اور خیمے والے کو ریت پھینک رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لان تان کر رہا ہے، استغفر اللہ، برا بھلا کہہ رہا ہے. پھر ہمارے نبی تھک ہار کے، جیسے بندہ سارا دن محنت کر کے واپس نہیں آتا، واپس آئے. فاطمہ ان کے منہ دھلوا رہی ہیں اور کیا کہتی ہیں، بابا جان آپ کی کیا حالت کر دی اس قوم نے، اور آپ اس وقت بھی مطمئن ہیں. کیا کہتے ہیں، میری بچی صبر کر، ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا ہمارے قدموں میں گرے گا. اللہ اکبر. یعنی پرشین اور رومن امپائر ہمارے پاس ہوگی، یہ سارے کا سارا عالم اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. شروعات ہم نے کرنی ہے، جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہم نے باندھنے. کام کیسے کرتے ہیں وہ میں بتاؤں گا نا، امام الانبیاء بتائے گا، اس لیے مجھے سب کچھ سہنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ نتیجہ کیوں نہیں دیتا؟ وہ اس لیے نہیں دیتا کیونکہ آپ نے ماڈل بننا ہے نا لوگوں کے لیے. نتیجہ مل گیا تو ماڈل تو نہیں بن پائیں گے. ہم بچوں کے لیے یہ نہیں کرتے جو میرے نبی امت کے لیے کر کے چلا گیا، جو کافروں کے لیے کر کے چلا گیا. ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا نہیں کرتے. میں آپ کو آخری دو باتیں بتا رہا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے. بڑا کمال نکتہ میرے بھائی. سراقہ بن مالک کا نام سنا کسی نے؟ بھائی سراقہ بن مالک کون تھا؟ ہجرت کے وقت کیا تھا میرے بھائی؟ ہجرت کر رہے تھے، ساروں نے کیا کیا، ہمارے نبی وانٹڈ تھے. بھائی جو لائے 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ مطلب 100 پراڈو، 100 پراڈو. میرے بھائی ذرا سوچیں تو صحیح، یہاں پہ تو 5000 کے لیے کراچی میں بندہ مار دیتے ہیں، تو 100 پراڈو سوچو نا. اور وہ کافر ہے، مسلمان تھوڑی ہے. سراقہ بن مالک نے دور سے دیکھ لیا ابو بکر کو اور رسول اللہ کو، تو اس کا گھوڑا زمین میں دھسنے لگ گیا. اس نے کہا بندہ کوئی عام بندہ. وہ تھوڑا آگے بڑھا، وہ پھر دھسا، آگے بڑھا پھر دھسا. اس کو سمجھ آ گئی بھائی یہ بندہ ہمارے سے ماورا ہے. تو اس نے زور سے آواز لگائی کہ بھائی رک جاؤ، مجھے صرف ملنا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو بتاؤں گا. آپ نے فرمایا آنے دو. ابو بکر سے کہا آنے دو. یہ آئے تو انہوں نے ہمارے نبی کی تعریف کی، نبی نے ان کی تعریف کی. پھر نبی نے ان کو کہا، یہ سنیں ذرا، سراقہ کو کہا، سراقہ کیا وہ وقت ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا؟ کیونکہ اس نے ہمارے نبی کے لیے احسان کیا نا. نبی احسان لیتا واپس کریں گے بھائی. کسرا کے کنگن، وہ کہتا ہے کسرا وہ خسرو پرویز کی بات کر رہے ہیں، وہ ایران والا یعنی وہ ہے، مطلب بندہ خود اپنی جان بچا کے بھاگ رہا ہے یار. اور یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کسرا کے کنگن پہنے گا. ہاں ہاں وہ ایران والا، وہ جو بادشاہ ہے، جو پرشین امپائر کا کنگ ہے، اس کے کنگن تو پہنے گا. اس کا مطلب تو زندہ بھی رہے گا، اس کا مطلب وہ فتح بھی ہوگا. کتنی بڑی بات، دو باتیں ہو گئی. اندازہ کرے میرے بھائی، اس کو نبی پہ اتنا ایمان تھا، اس نے بھروسہ کیا اور جانے دیا اس خوشخبری کی بیس پہ. لیکن امت نے اس پیشن گوئی کی پیروی کی. کیسے؟ اس سے تقریباً 10 سال کے بعد عمر بن خطاب کے دور میں فتح ہو گیا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب کے دور میں 14 ہجری یا 15 ہجری میں یہ علاقہ مدائن ایران کا علاقہ فتح ہو گیا. خسرو پرویز کے کنگن مدینہ میں پہنچے. سب سے پہلا کام عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ سراقہ بن مالک کو بلاؤ. اللہ اکبر. پہلا کام یار، پورے کے پورے مدینہ میں پہاڑ بنے پڑے ہیں مال غنیمت کے، پیسہ ہی پیسہ ہے. ان کے ذہن میں کیا آیا ہے؟ میرے نبی نے زبان دی تھی سراقہ کو، بلاؤ سراقہ. سراقہ آیا. آپ نے فرمایا وہ جو ٹاپ پہ سارا لباس پڑا ہوا ہے نا، وہ تاج بھی تھا، لباس بھی تھا اور کنگن بھی تھے، پہنو، ٹوٹل لباس پہنو. اس نے پہنا. آپ نے کہا چلو. وہ ادھر چلا، وہ ادھر چلا، یعنی بادشاہوں کی طرح واک کر رہا ہے. تو ساری کچھ کرنے کے بعد آپ نے کہا چلو اب اتار دو. ہے یہ میرا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے نبی کی پیشن گوئی تو پہنے گا. یہ نہیں کہا تھا بیت المال کا پیسہ تجھے دے دیں گے، وہ ایسے ہی تقسیم کریں گے.
جیسے ہمارے اصول ہیں اس کے مطابق پوری امت میں تقسیم کریں گے. شام تک انہوں نے پورے کا پورا مال ملینز آف ڈالر جو ہے پبلک میں تقسیم کر دیا. یعنی 10 سال گزر گئے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا سب کچھ ہے میرے بھائی, ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے. اب آپ بتائیں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ ہاں سمجھ آئی میری بھائی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی سیلاب آیا ہے, مریم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, پانی پونی میں کشتی کشتی میں چل لیں گے, پیروی کریں گے؟ اور بولو پیروی کریں گے. یہی مسئلہ ہے نا اصل میں. اصل مسئلہ یہ تو نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ کو ہماری پاکستان کا خیال نہیں ہے, روٹی پانی کا خیال, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے پیروی کرنے والا کون ہے. محبت کرنا آسان ہے, محبت کو نبھانا تو یہ فیتا کاٹ لیتے ہیں, لیکن فیتا کاٹنے کے بعد یہ نہیں پوچھتے اتنے ہوٹل بنے ہیں, اتنے اسپتال بنے ہیں, وہ جو اسی بنایا ہے, جو کروڑوں روپیہ لگایا ہے وہ چل رہا ہے. تو باہر کی دنیا ہماری دنیا میں یہی تو فرق ہے میرے بھائی. وہ کیا کرتے ہیں, جب تک وہ نظام لوگوں میں رچ بس نہیں جاتا نا وہ پیروی. آپ نے میرے بھائی, میرا بھائی ہے نا آسٹریلیا میں رہتے ہیں, تو ان کو بچوں کے پیسے ملتے ہیں, 2 لاکھ روپے ملتے ہیں ایک بچے کا مفت. ٹھیک ہے, یعنی بچہ جب تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا, یونیورسٹی کے قابل نہیں ہوتا, پیسہ کون دے گا؟ او بھائی ہر ہفتے کار آتے ہیں, کی دے رہے ہو اس کو, کیا کھلا رہے ہو اس کو؟ اگر اس میں کمزوری آ رہی ہے, ویکنس آ رہی ہے, آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے, کیونکہ ہم نے جو پیسہ دیا ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اور بولو نا کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے. عمر بن خطاب سے سیکھا انہوں نے یہ سب کچھ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہانپ رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, ان کو تھک گیا جیسے بڑا دوڑ کے آئے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار امیر المومنین خیر تو ہے, سانس چڑھے میں آپ کو, کیا ہوا؟ آپ نے کہا اونٹ بھاگ گیا بیت المال سے. بیت المال کا کیا ہو گیا؟ اس کی پیروی کر رہا ہوں میں. تو علی کہنے لگے یا امیر المومنین خدام ہیں, لوگ ہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ ان کو کہتے وہ ڈھونڈ کے لے آئیں گے. انہوں نے کہا قیامت کے دن کوئی میرے کام نہیں آئے گا, حساب مجھ سے ہونا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ملے اور دیکھا اونٹ انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو نہلا رہے ہیں, دھو رہے ہیں. تو بڑا کمال جملہ بولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے, کہنے لگے یا امیر المومنین آپ کے بعد اس پائے کی حکومت کون کرے گا, اس سٹینڈر کی حکومت کون کرے گا؟ سوچیں عمر بن خطاب ایک اونٹ کی پیروی کر رہے ہیں, سوچیں وہ اگر ایک ایمان والا غائب ہو جاتا اس کی کتنی پیروی کرتے ہیں. یہاں پہ بندے غائب ہو جاتے ہیں میرے بھائی, پتہ ہی نہیں چلتا زندہ ہے یا مر گیا, کوئی پیروی نہیں کرتا, تو پیچھے ہی نہیں جاتا, کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. تو اب یہ جو سیلاب کے میرے بھائی سب کچھ ہے, اللہ کرے جو ہمارے ادارے جو کام کر رہے ہیں, محسنین کام کر رہے ہیں, آپ کی مسجد کام کر رہی ہے ماشاءاللہ, اللہ کرے یہ پیروی کرنے والے بھی بنے. وہ جن لوگوں سے 4 لوگوں سے 10 لوگوں سے 20 لوگوں سے جڑے ہیں, ان سے تب تک جڑے رہیں میرے بھائی جب تک کم از کم 3 4 5 مہینے تک وہ اپنی زندگی میں نارمل نہیں ہو جاتے. وہ اپنی زندگی میں, یہ اصل کام ہے اور یہ مشکل کام ہے, یہ نبیوں کا کام ہے, یہ محنت مانگتا ہے, انرجی مانگتا ہے. یاد رکھیں یہ محسنین کا کام نہیں ہے سب کچھ, یہ حکومتوں کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے اس کام میں ان کی مدد کرنا, نہ کہ شروعات کرنا. شروعات انہوں نے کرنی ہوتی ہے, مدد انہوں نے, وہ ہم سے پیروی نہیں کر پاتے میرے بھائی. یعنی کہ آپ کے اس علاقے میں کوئی بندہ آیا وڈا جس نے آپ کو کہا یار ہماری مدد کرو, ہمیں آپ کے اس محلے سے 25 بندے چاہیے, 30 بندے چاہیے جو ہمارے فلاں, کوئی آیا؟ اور بولو کوئی آیا؟ میں اپنی زندگی میں آج تک ایم این اے سے نہیں ملا, آپ میں سے کوئی شاید ملا ہو. آپ میں کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کسی ایم این اے سے ایسے ملے جیسے یاروں سے ملتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. حکومت امی ہوتی ہے, ایم این اے کون ہوتا ہے؟ امی اور ابو ہوتا ہے ملک کا. آپ کے ملک کا تو وہی ہے نا بھائی, کیونکہ آپ کے علاقے کا ایم این اے تو وہ ہے. ہم ملتے بھی نہیں ہیں ان سے, پیروی تو بڑی دور کی بات ہے. تبھی تو بیڑا غرق ہو گیا میرے بھائی کے حکومت میں اور عوام میں. کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے ہمیں قانون توڑنے میں مزہ آتا ہے, ہمیں اشارہ توڑنے میں مزہ آتا ہے, ہمیں رشوتیں لینے میں مزہ آتا ہے, ہمیں قانون کا بیڑا غرق کرنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ پیچھے آنے والا تو کوئی ہے کوئی نہیں. اپنا اپنا دیکھو, وہ اپنا دیکھے, ہم اپنا دیکھے, زرداری اپنا دیکھے, نواز شریف اپنا دیکھے, فوج اپنا دیکھے, عدالت اپنا دیکھے, تم اپنا دیکھو, تو بیڑا غرق کر لو ملک کا, کیونکہ پیچھے آنے والا کوئی نہیں. تو اللہ کے میرے بھائی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محبت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبتیں کرنا آسان ہوتا ہے, رشتے بنانا آسان ہوتا ہے, رشتوں کی پیروی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ, آپ دیکھیں محسنین کے جو والنٹیئر ہیں, مطلب 30 40 50 100 لوگ ہیں, لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے. لوگ کس کو جانتے ہیں میرے بھائی؟ وہ جو فرنٹ پہ آدمی 3 4 لوگ ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے انہیں کو جانتے ہیں. لیکن وہ لوگ پچھلے لوگوں تو بھول جاتے ہیں جو اصل میں گراؤنڈ پہ کام بھی کر رہے ہیں, پانیوں کے اندر جا رہے ہیں, ڈبکیاں لگا رہے ہیں. ان کے کندھوں پہ تھاپڑی دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ایک کانفرنس تھی بڑی بڑی, اس کانفرنس کے بعد جب ہمیں ایک بابا جی تھے نا, وہ بھی ماشاءاللہ والنٹیئر میں تھے. مجھے بڑا پیار آیا ان پہ, بابا ہے اور ایسے کب کر کے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ محنت کر رہا ہے.
تو میں ان کے قریب گیا, میں نے ان کو گلے لگایا, میں نے کہا یار کوئی دیکھے نہ دیکھے بابا جی, اللہ آپ کی اس محنت کو دیکھ رہا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں دودھ کی نہر ہے نا, اس کے بنے ہوئے گلاب جامن محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے آپ کو کھلائے. رونے لگ گئے, اللہ کی قسم رونے لگ گئے. کبھی کسی نے ایسا کہا ہی نہیں, کبھی کسی نے اس کو ایسی حوصلہ افزائی دی نہیں. اللہ اکبر. مسجد کا ایک امام میرے بھائی, اتنے پیارے امام, کیونکہ وہ موٹے تھے بہت زیادہ, تو وہ گوپلو موٹلو سے تھے, مجھے بڑے پیارے لگتے تھے, پیار محبت والے تھے. یہ عشرہ کی بات کر رہا ہوں. ایک دن کھڑے ہوئے کہنے لگے میری زندگی کے حالات بڑے خراب ہو گئے, مجھے پیسے دو, ڈوب کے مر جانا چاہیے. کس کو بولو, میں کس کو ڈوب کے مرنا چاہیے؟ اور بولو نا یار, مسجد والوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے روزانہ ان سے سلام لے رہے ہیں لوگ؟ اور بولو نا یار, بھائی روزانہ سلام ہو رہا ہے, السلام علیکم قاری صاحب کیا حال ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن وہ بندہ اپنے زندگی میں اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے جو ہمارا لیڈر ہے. آپ سوچیں یہ مسجد اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگی. اللہ کی قسم, 5 نمازیں پڑھانے والا, تہجدیں پڑھنے والا, اچھا آدمی ہے. کچھ امام برے بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, یہ تو اچھا ہے نا یار, تم سب اس کو اچھا مانتے ہو. وہ بھیک مانگنے پہ آ گئے. یار اتنی پیروی تم نے نہیں کی اپنے لیڈر کی. یہ قوموں کا عذاب ہوتا ہے میرے بھائی جب اپنے ہیروں کی قدر چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بڑوں کی قدر چھوڑ دیتے ہیں. جتنا بولے میرے بھائی اتنا کم ہے. اصول آپ کو سمجھانا تھا. وہ اصول کیا ہے؟ محبت کی. وہ سارے بھائی بولے محبت کی پیروی کرنا. کتنے ہیں جن کو پتہ ہے کہ میری بچے کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں, کون سی چیزیں بری لگتی ہیں, اور کتنے بچے ہیں جن کو یہ پتہ ہے میرے باپ کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا برا لگتا ہے. وہ کیا جانتا ہے کہ میرے بچے کیا سپنے ہیں, کیا خواب ہیں, یہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہے, اس کی سب سے بڑی فکر کیا ہے, اس کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے. ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے میرے بھائی, کیونکہ ہم پیروی نہیں کرتے, اور اس طرح ہمارا نوجوان بھی دور ہو رہا ہے, ہمارا اسلام بھی کمزور ہو رہا ہے. یعنی دینی حوالے سے بھی ہم کمزور ہو رہے ہیں. صرف ایک وجہ ہے, کیونکہ ہم پیروی نہیں کرتے, ہم ان کا پیچھا نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں محبت کرنے سے بڑھ کے اس محبت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رشتے جوڑنے سے بڑھ کے ان رشتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ میرے بھائی کم از کم اتنا کر دیا کریں, اپنے ملک کے لیے تنہائی میں یار دعا کیا کریں. سیلاب لاہور بڑھ گیا جے, اب تو دعا کر دو یار تنہائی میں. اب تو اس ملک کو تنہائی کے اندر کم از کم یاد کر لو, نفل پڑھ کے دعا کرو یار, اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ سب سے لیسٹ کام ہوتا ہے. اگر یہ بھی ہم نہیں کر رہے تو ہم پہ, یعنی اتنا بھی اس ملک کا حصہ نہیں بنتا کہ ہم تنہائیوں میں اس سیلاب کے اندر جو ہمارے دروازوں پہ پہنچ گیا ہے. تو ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی, سیلاب آ گیا میرے بھائی 40 سال کے بعد اتنا بڑا, ایک بندہ مسجد میں شامل نہیں ہوا یار, ایک نیا نمازی نہیں بن پا رہا یار, ایک نیا ایسا بندہ نہیں پا رہا جو راتوں کو اٹھ کے دعا کر لے امت کے لیے. ایسے لوگ نہیں پیدا ہو رہے پا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہیں, نشانیاں ہوتی ہیں, جاگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں کو, انڈیا پاکستان کو ہدایت دے, اور اس پانی کے مسئلے کو امن کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس راوی کے اندر رحم والا معاملہ فرمائے, اور یہ راوی عذاب کی بجائے مسلمانوں کے لیے, اس خوبے کے لیے, اس لاہور کے لیے رحمت والا معاملہ بن جائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو سیلاب زدگان کے اندر پریشان ہیں, تکلیف کے اندر ہیں, اللہ غیب سے ان کے نصرت فرمائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے, جہاں پہ وہ روٹی پانی سے بڑھ کے نظام قائم کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. اس سیلاب کے لیے وہ بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ کنویں بنانے کی توفیق عطا فرمائے, وہ تالاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ آنے والے سال میں ہم اس نقصان کو کم سے کم کی طرف لے کے جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کر اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں, 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.